فاتت به قومها تحملو، لے آئی قوم کے پاس بچہ اٹھا کر، بچہ پیدا ہو گیا، مریم گود میں لے کے آ گئی گھر میں۔ قالوا یا مریم، وہ کہنے لگے اے مریم، بچہ اٹھا کے لائی، کیونکہ وہ زندگی کا سینٹر تو تھا نہیں جہاں پنگوڑا لگا ہوا ہے اور حرام کے بچے یہاں ڈالتے رہو، ہاں، اور کہتے ہیں ماری ہے نہیں ہمیں دیجیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بچے کو مارنا ناجائز ہے، لیکن اس کا پروپیگنڈا بھی جائز نہیں ہے۔ زنا کی دعوت ہے یہ بھی کہ جتنے بھی آپ بچے جمع کریں اور اندر جما لے، ہمارے پنگوڑے میں آ جائے گے۔ بس لے آئی قوم کے پاس اٹھا کر۔ قالوا یا مریم، کہنے لگے مریم، لقد جئت شیئا فریا، یقیناً آپ کر چکی ہے کام برا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تھا تیرا ابا برا، وما کانت امک بغیہ، نہ تھی تیری امی بدچلن۔ اولاد پر اثرات ماں باپ کے ہوتے ہیں، باپ بھی اچھا تھا، ماں بھی اچھی تھی، تو کہاں سے یہ کام کر گئی؟ انہیں کیا پتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے؟ انہیں کہاں معلوم کہ ماں مریم پاک حفیفہ پاک دامن ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ کیسے اخت ہارون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کانو یسمون ابناہم باسماء الانبیاء وصالحین، یہ لوگ پیغمبروں کے اور نیک لوگوں کے نام رکھتے تھے۔ اب آتے کوئی چھوٹا سا نام، کیا نام؟ وریشہ، وریشہ، سمجھتے کہ یہ نام ہے وریشہ، واو لے جائے ریشہ رہ جائے، وریشہ۔ اچھا بس قرآن میں دیکھ کے بتاؤ، ان جہنم کانت لہم، جہنم نام رکھ دیے بیٹے کا، کہتے قرآن میں شیطان، خنزیر، کتا، گدھا، یہ سب قرآن میں، تو یہ رکھ لیں گے آپ؟ اور بے عقلا یہ مت کہو کہ قرآن و سنت کے مطابق نام بتاؤ۔ وریشہ لڑکی کا نام رکھا ہے وریشہ، اور پر اڑنے والی، گھر پہ کبھی نہیں ہوگی، ہمیشہ بازاروں میں ملے گی، ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں سے نکلے گی، وریشہ، شاوش، وہی پلوشہ۔ یا اخت ہارون، رات کو کوئی نام لے آیا، مجھے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ کہا میں نے کہا اس کا معنی ہے الو کا پٹھا۔ اس کے بعد کہتا ہے رکھے یا نہیں؟ میں نے کہا الو کا پٹھا تو یہی رکھے گا، نام کا معنی بنتا تھا الو کا پٹھا، تو میں نے کہا اس کا معنی ہے الو کا پٹھا، تو الو کا پٹھا پھر پوچھ رہا ہے کہ نام رکھو یا نہیں؟ میں نے کہا جب آپ ہے یہی تو ضرور رکھو، کیوں نہیں رکھیں گے؟ ناموں کے سلسلے میں اور خوابوں کے سلسلے میں بڑا جہل چل رہا ہے، عوام تو کیا وہ خواص غفلت میں ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تھا تیرا ابا برا، نہ تھی تیری ماں بد چلن، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کیسے بات کرے اس بچے سے جو ہو پنگوڑے میں۔ قال انی عبد اللہ، حضرت نے فرمایا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، دے چکا ہے مجھے کتاب، وجعلنی نبیا، اور بنایا مجھ کو پیغمبر۔ درست بات یہ ہے کہ یحییٰ کی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی بچپن میں نبوت کی بشارت ملی، 40 سال تک تو وہ پہنچے نہیں۔ وہ مولانا انور شاہ نے عقیدت الاسلام میں ایک روایت کو ترجیح دی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 80 سال تھی، لیکن جمہور کے نزدیک وہ 33 سال کے تھے جب آسمان پہ جا رہے تھے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، بنایا ہے مجھ کو برکتوں والا جہاں ہوں،
چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس طرح منحوس سمجھا جاتا ہے، اور میں نہ مبارک۔ اس کا مطلب یہ کہ مخلوق کی طرف برکت کی نسبت جائے، مخلوق کی طرف بزرگوں کی برکت، نیک لوگوں کی برکت، درس کی برکت، زمین مبارک، پیغمبر مبارک۔ ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، بخاری و مسلم کی حدیث میں۔ اور بنایا ان کو بابرکت جہاں میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور تاکید کی ہے مجھ کو نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور احسان کرنے والا والدہ کے ساتھ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہیں بنایا ان کو زوراور اور تندخو، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن اٹھائے جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، بات پختہ ہو گئی، بات پختہ ہو گئی، وہ جس میں یہ شک کرتے تھے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے اللہ کے لیے کہ بنائے وہ اولاد، حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں، سبحانہ، پاکی ہے اس کے لیے، اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، پس بے شک وہ ہو جا، کہہ دیتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ رب ہے میرا اور رب تمہارے، اس کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ راستہ سیدھا ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے بڑے دن کے آنے سے، قیامت کا دن۔ اسمع بہم، اس دن یہ خوب سننے والے ہوں گے، وَأَبْصِرْ، دیکھنے والے، یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ، ان کو ڈرائے، یوم الحسرہ، افسوس کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ غفلت میں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف لٹائے جائیں گے۔